अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन शुरूरि रिया रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो वेलकम टू एवरीवन who is actually logged in and who's going to log in and watch the recordings later on. मेरे सामने जो पेज है मैं वहाँ से डायरेक्टली आपके सवालात जो है ना वो कोशिश करूँगा कि मैं जो आपके सवालात उनके जवाब डायरेक्टली यहीं से दे दूँ इसी लाइव सेशन में। बहरहाल जो अगर सवाल ना अभी आपने बाद में पोस्ट किए तो उनके सवाल के जवाब जो है ना उन सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा आपको पहुँचा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम साहिल अतीम है। मैं today is the first time I'm going to log into this page और उसके जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो असल में इतना टेक्निकल है। सबसे पहले तो उसकी वजह बताऊंगा आपको कि क्या मसला चल रहा है, why did we choose this topic। मगर उससे पहले आपको किसी भी सेशन के जो प्री-सपोज इंटेंट और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं बता दूं कि जब भी कोई ऐसा सेशन हो और कोई स्पीकर जो है वो डायरेक्टली कॉज एंड इफेक्ट पे चला जाए कि टॉपिक पे रही है और उसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में चला जाए तो वो एक चीज़ जो है ना वो मिस कर देता है और वो ये कि जो ऑडियंस है उसका उस सेशन से पहले का और उस सेशन के फ़ौरन बाद का जो डिफरेंशियल है, जो IQ है, वो उसने बढ़ाया है कि नहीं, सबसे पहले वो मद्देनज़र रखना पड़ता है स्पीकर को। तो मेरी भी कोशिश यही है कि सबसे पहले तो मैं उस लैंडस्केप को तमहीद के अंदर पूरी तरीके से आपके सामने वो नक्शा जो है वो खींच दूँ, वो तस्वीर आपके सामने क्लियर कर दूँ कि किस तरीके से आपने इस लफ्ज़ को, लिबरलिज़म को, इस तरह के सेशंस को देखना है एंड कितना बड़ा होराइज़न में कितने एक घंटे के अंदर कितनी ज़्यादा लाइट आपके प्रिज्म में आ सकती है, वो मेरी कोशिश होगी कि वो आ जाए ताकि आपका जो जनरल IQ है as a Muslim, as a believer, as anybody, even if you're not a Muslim right now, but you will have a very good understanding of what a Muslim is going through and what he's supposed to think about, specifically in the light of this very often confused word of liberalism. जो liberalism का अमूमी जो एक फ्रेज़ बन चुकी है, एक ऐसा एक तकिया कलाम बन चुका है कि जो हमारी मर्ज़ी का या ट्रेडिशनल अप्रोच को नहीं मानता तो वो लिबरल है। और मैं उसकी जनरल हिस्ट्री में तो नहीं जाऊंगा, आई कैन नॉट पेंट दैट काइंड ऑफ अ लैंडस्केप बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। मेरे पास वक्त बहुत कम होगा अगर मैंने उधर से शुरू किया कि दुनिया में लिबरलिज़म को किस तरीके से देखा जाता है, कब शुरू हुआ और इस वक्त जो दुनिया का इस वक्त का जनरल लैंडस्केप है उसमें कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की किस तरीके की जो है ना वो लड़ाई चल रही है और सोच कैसे शुरू होती है और इंसान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा। वी विल डू दैट इंशाल्लाह इन सम अदर सेशन। आई एम गोइंग टू फोकस वेरी क्लियरली ऑन द करंट वर्ल्ड व्यू ऑफ अ मुस्लिम एंड चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी हो, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड कवर दैट स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ हिज ओन थॉट प्रोसेस, कॉन्शियस चॉइस जिसे कहते हैं, मेरा कॉग्निशन कहते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ उसको मैं रिकग्नाइज भी कर सकता हूँ कि नहीं, और अगर मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ तो वेयर डू आई ड्रॉ द लाइन कि मैंने यही एक्सेप्ट करना है, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द कुरान एंड द सुन्ना एंड द general process that I'm going to follow and the behavior that is going to follow that process of thought। और हम जो कुछ भी करते हैं सब कॉन्शियस थॉट की बिना पे करते हैं। सब कॉन्शियस थॉट का मतलब होता है जो कि हमें कहीं ना कहीं से पहुंचा दी गई होती हैं और उसके बारे में कॉन्शियसली सोचते वो प्रैक्टिस में जब हम लेके आते हैं तो सब कॉन्शियस रूटीन में हमारे पार्ट ऑफ आवर लाइफ बन जाते हैं। दिस इज समथिंग विच इज़ a part of every human being and even animals as well। मैं from in the light of psychology बहुत ज़्यादा बातें करूँगा ताकि आपका
ایک جو ایکیوٹ فوکس ہے وین یو لک ایٹ ادر ہیومن بینگس، وہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، وہ انسانوں کے اور آپ کے جو ڈفرینسز آنے ہی آنے ہیں، ان کی بنا پہ آپ لوگوں کو اس طرح جج نہ کریں کہ اگر وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو پہ نہیں ہے تو غلط ہے. پہلا مقصد تو میرا یہ ہوگا کہ لبرلز اور کنزرویٹیوز اسلام میں ہوں یا نان اسلامک دنیا میں ہوں، وہ کسی بھی بنا پہ اس طریقے سے آپ نے جج نہیں کرنا ہے. آفٹر دس سیشن انشاءاللہ آپ کی وہ ججمنٹ جو ہے نا کہ وہ دوزخی ہے تو یہ جنتی ہے، میں جنتی ہوں تو وہ دوزخی ہے، یا میں جو چلتا آ رہا ہے وہ سارا کچھ ہی غلط ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس کا آئی کیو مجھے بڑھانا ہے آپ کا. سب سے پہلے تو لیٹس جسٹ ڈیورس آور سیلوز فرام وٹ ایور از گوئنگ آن ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ادھر سے نکلتے ہیں اور صرف اسلامک جو ہے نا امہ کے کانسیپٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کس سوچ کے سفر سے گزرے ہیں، کتنے ادوار رہے ہیں بڑے بڑے، اور اس وقت جو مسلمان 2020 میں زندہ ہے، کسی بھی عمر کا ہے وہ، اس کے اوپر کتنی جو ہے نا وہ فورسز اپلائی کی گئی ہیں، کتنے لوگوں کی سوچ کس طرح کی سوچ کا وہ کے اثر میں رہتا ہے، اور وہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے. اس سے ظاہر ہے پھر سب سے پہلے وہ ججمنٹ پاس کرتا ہے کہ either I'm wrong، میری ساری عمر ضائع ہو گئی، یا پھر باقی لوگوں کی عمر ضائع ہو گئی کہ یہ تو بالکل ہی باغی ہو گئے. اور لبرلز کے اوپر یہ سب سے پہلا ٹیگ لگتا ہے کہ وہ باغی ہو گئے. اور اٹس اے ویری کامن پریکٹس، اس میں کوئی زیادہ قصور نہیں ہوتا انسانوں کا. ایک سب کانشیس بائسنس ہوتی ہے ہمارے اندر، اس کو سب کانشیس بائس ہی کہتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ جو چیز میرے کلچر کے یا میرے تواتر کے مطابق نہیں کر رہا کوئی انسان، تو میں اس کو نیچرلی سب کانشیسلی جج کرتا ہوں کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود ہز برین، اس کا آئی کیو کم ہے یار، بیچارے کے پاس ہدایت نہیں پہنچی. ایک اندر سے جملہ آتا ہے. یہ لبرل جو ہے وہ کنزرویٹیوز کے اگینسٹ والی ججمنٹ پاس کرتے ہیں، اور کنزرویٹیوز جو ہے وہ لبرلز کے اگینسٹ پاس کرتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ از ویری کامن بیکاز that's a subconscious bias that we are all born with, and that's the kind of psychology that has made us survive and keep whatever we're doing, and we did not just start. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی بھی شخص ہر روز کوئی نئے بیہیویئر نہیں شو کرتا اور صبح اٹھتا ہے اور کسی اور پرسنالٹی کو یا کسی اور سوچ کی تابع ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. بیکاز اس کو سائیکالوجی میں کوگنیٹو ایز کہتے ہیں. کوگنیٹو ایز جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیسکلی سست جانور ہے، جو اس کی تھاٹ پروسیسز پر بن جاتی ہے اس کے مطابق وہ روٹینز جو ہے نا وہ اسی میں اپنے روزمرہ کی لائف گزارتا ہے، اسی کو صحیح غلط سمجھتا ہے. اور بڑی ہی مشکل ہوتی ہے، بڑی محنت اور بڑی انرجی پروڈیوس کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں کتابیں پڑھ کے سارا کچھ ریجیکٹ کر دوں، کہ جو میرا پردادا سے دادا سے ابا جی سے میں جو کرتا ہوا آ رہے ہیں، اور جو میرے سارے علاقے، میرے سارے دوست یار، میرے نون اسکالرس جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو میں ایک طرف کر دوں اور ایک ایسی چیز جو کہ میرے سامنے آئی ہے، چاہے وہ واٹس ایپ کے میسیج سے آئی ہے، کتاب پڑھی ہے، فلم دیکھی ہے، ڈاکیومنٹری کے تھرو آئی ہے، کسی ایک لیکچر کے تھرو میں نے، جیسے آج میں آپ نے کچھ چیزیں نہیں سیکھنی، all of a sudden you'll find it absolutely true or very attractive or very repulsive, doesn't matter. What matters is are you going to produce enough energy to do whatever you're going to find new based on that, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو it makes a lot of sense. تو کیا پتا کہ اتنی سینسیبل بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کافی سارے لوگ پہلے سے غلط کرتے آ رہے ہیں. تو should I change anything? Most probably you won't, because you won't be able to produce that kind of energy. اتنا بڑا مومنٹم ہوتا ہے ہرڈ کا، آپ کی جو نیچرل روٹینز ہیں اور سارے لوگ جو کرتے آ رہے ہیں اس کا اتنا بڑا مومنٹم ہوتا ہے. We naturally cannot break that momentum, and that momentum اسی کو توڑنا، جو الٹی گنگا بہانا ہے اس کو جو ہے نا توڑنے کو کے لیے جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کو پروڈیوس نہ کرنے کے پیچھے جو کاہلی سستی ہوتی ہے ہماری، اس کو کوگنیٹو ایز کہتے ہیں. کوگنیشن کا مطلب آپ کا جو وہ والا تجربہ ہے جو کہ آپ کے ان 5 حواس خمسہ سے آپ روز اپنی دماغ کے آئی کیو کو بڑھاتے ہیں اور اس کو دنیا کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کو کوگنیشن کہتے ہیں. سو کوگنیٹو ایز کی وجہ سے ہم زیادہ تر کام ایسے ہیں جو کہ بس کرتے چلے آتے ہیں، اور چونکہ ہم کرتے چلے آتے ہیں تو اس کی بنا پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ورنہ ہم کہیں نہ رہے ہوتے.
اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کے تھرو، ہمارے نون علماء کے تھرو، اسکالرز آف ڈفرینٹ سائنسز کے تھرو ہمیں جو چیز پہنچتی ہے، ہم اس کے خلاف ایک دم آبجیکٹ نہ کرنے کی فرسٹ مینٹل رسپانس رکھتے ہیں، کیونکہ آئنسٹائن نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا، کیونکہ میرے ابا جی نے کہہ دیا تو صحیح ہوگا. بچپن سے یہ جرنی شروع ہوتی ہے. اور چھوٹا سا بچہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں وہ اسی مذہب میں آ رہا تھا. وہ کرسچن ہوتے ہیں تو بچہ کرسچن ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان، وہ نہیں کوئی ریلیجیس ہوتے تو اس کو بھی کوئی ریلیجن کے کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی. تو یہ کیونکہ وی آر نیچرلی پوزیشنڈ ان سائیکالوجی ٹو ناٹ چیلنج بٹ ٹو فالو، اینڈ دیٹ از دا کیمیکل دیٹ فلوز ان آور باڈی. I'm not going to go in chemistry. آج کا دن کیمسٹری سے میں دور رہنے کی کوشش کروں گا، مگر اتنی پتہ ہونی چاہیے آپ کو کہ ہماری یہ کیمسٹری ہی ہے جو ہمیں اس کاگنیٹو ایز کی طرف لے کے جاتی ہے. تو جو باپ نے کہہ دیا ہم اسی کے اوپر زیادہ تر عمر گزارتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بیٹے، 2 بیٹیاں یا ایک بیٹے کو میری نہج پہ بالغ کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. کیونکہ وہ شروع سے جو مومنٹم اس نے دے دیا ماں باپ نے اپنے بچوں کو، تو وہ جو ہے وہ زیادہ تر کیری فورتھ وہی ہوگا. اور یہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی باشندے میں، کسی بھی نسل میں، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی جینڈر میں یہ رول اپلیکیبل ہے. سو کیا رول ہے کہ جو میں پہلے 15 سال زندگی گزاروں گا، اگلے 85 سال بھی تقریباً اسی سوچ کے اوپر رہوں گا. ظاہر ہے زیادہ تر لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں، زیادہ تر لوگ تو سوچتے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے. سو موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ گونا تھنک، موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ ایون وانٹ ٹو تھنک. انہیں کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب جو چل رہا ہے وہ سارا غلط تو نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ ابو جہل نے بھی نبی علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا کہ تم ایک نئی بات لے کے آ گئے ہو. میرے بابا جو باپ اور دادا تھے، ان کے جو فور فادر تھے، کیا وہ سب بیوقوف تھے اور تو اکیلا ٹھیک ہے؟ This was the first response that he gave to the Prophet. So it's a cognitive ease that it makes us not work towards something which is new or something, even if it is making sense, we just tend not to do it. دوسرا جو ہرڈ کی موومنٹ ہوتی ہے، ہرڈ ہوتا ہے HERD ہرڈ، جو پورا ریلا ہوتا ہے، جو پورے لوگ، تمام تر لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو موومنٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہم اس کی موومنٹ کو ہی سب سے پہلے اڈاپٹ اس لیے کرتے ہیں، ہمارے سروائیول کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی کام ہے. ورنہ بچپن میں اگر ہم اسکول کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، تو ہمیں اسکول سے نکال دیا رہا تھا اور پھر کہیں اور کسی اور کام کے لیے قابل نہ رہتے. سو وی آل گو ٹورڈز دا ہرڈ اینڈ وی فالو دا ہرڈ. اینڈ اسی لیے جو بریلویوں کے گھر پیدا ہوتا ہے بچہ وہ بریلوی ہوتا ہے، جو دیوبندیوں کے گھر بڑا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ بڑے ہو کے دیوبندی ہی ہوتا ہے، جو اہل تشیعوں کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ تشیع وہ اہل تشیعوں میں آتا ہے، اور سلفیوں کا بچہ سلفی ہوگا. سو آن سو فورتھ. یہ آپ دیکھیں گے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کسی بھی پیرائے سے ہٹانا، بیکاز آف دس انیٹ کیمسٹری. جو ہمارے اندر کی کیمسٹری ہے اس کی آوازیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا بندہ، مگر باڈی اجازت نہیں دیتی، دماغ جو ہے نا وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا. اگر قائل بھی ہو جائے تو مائل نہیں ہوتا. تو اس مسئلے کو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لبرل کے گھر پیدا ہوگا وہ لبرل ہی ہوگا، جو کنزرویٹیوز کے گھر پیدا ہوا وہ کنزرویٹیوز ہی ہوگا. اب یہ جنرل الفاظ ہے جو میں آپ کو استعمال کر رہا ہوں، لبرل ورسز کنزرویٹیو. اصل میں جو الفاظ ہیں نا وہ ہے ٹریڈیشنلسٹ، جو کہ اس تواتر کو نبھاتے ہوئے آئے ہیں جو کہ ان کے فور فادرز نے نبھایا، پھر ان کے فور فادرز، یہاں تک کہ وہ لے کے جاتے ہیں اس پوری کی پوری ٹریک کو، اس کو سند کہتے ہیں، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام تک. وہ جیسی بھی ہے وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں الگ بحث ہے، مگر اکارڈنگ ٹو دیم ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، عثمان غنی، سعد بن معاذ سے ابو ذر غفاری تک، یہ سارے کے سارے اسی نہج پہ چلتے آ رہے تھے. اسی لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. they don't follow حنیفہ اور شافعی، they don't follow ابن القیم اور جوزی، they follow in their own mind, they are convinced that they follow the Prophet because they can actually replicate they tend to replicate the behavior of the Prophet and that's the convincing mechanism that they have. جب وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا، ہر انسان پوچھتا ہے کہ کیا میں صحیح ہوں، تو اپنے آپ کو دلاسے دینے کے لیے جو تھپکی آتی ہے نا وہ آتی ہے کہ ہاں نبی علیہ السلام اگر صحیح ہیں تو میں صحیح ہوں. ڈائریکٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں.
اس کو اشریہ کہتے ہیں مسلم ٹریڈیشنلسٹس کو. اشریہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان ٹریڈیشنس کو فالو کرتے ہیں جو کہ اس سوچ کو فالو کرتے ہیں اپنی طرف سے, کہ جو صحابہ کی سوچ تھی, جو انٹرن نبی علیہ السلام کی سوچ تھی. Now this is something which is what you all should know, and this is something which we all are born. اگر ہم کچھ ایسے ممالک پہ پیدا ہوئے جس کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کے ٹریڈیشنس فالو کیے جاتے ہیں, تو پھر تو سوچنے کا موقع بالکل ہی نہیں ملتا ہے انسان کو کہ کیا وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. مگر آج کی جنریشن چونکہ یوٹیوب پہ بیٹھی رہتی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکسپوز ہے, آج کل کے بچوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ادر دین مائی پرسپیکٹیو بھی کوئی پرسپیکٹیو ہے. 50 سال پہلے تک عام بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ عرب میں کیا ہو رہا ہے, جو پاکستان میں پیدا ہوتا تھا, اور جو خود ڈھونڈنا چاہتا تھا تو اس کو تو مل جاتا تھا, مگر عمومی طور پہ آپ کے کہاں زیادہ تر لوگ نہیں ڈھونڈتے, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ what's the other side of the perspective. اور بھی کوئی زاویہ ہے اسی چیز کو دیکھنے کا. نبی علیہ السلام کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں لوگ. پھر جب کوئی پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے تو زیادہ تر لوگ تو نہیں پڑھتے نا, تو وہ دیکھتا ہے کہ امام مالک جو تھے وہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور ہم کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں. میں ایک ریگولر پاکستانی انڈین کی لائف بتا رہا ہوں, چونکہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو ریفرنس میرا پاکستانی انڈیا ہی ہوگا. سو جب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, جب سنی شیعہ ایک دوسرے سے بچہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ سنی شیعہ سے کہتا ہے کہ تم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم غلط نماز پڑھتے ہو. تو جو شیعہ بچہ ہے وہ سنیوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ تم تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو. both have innately ingrained in their psychology کہ نبی علیہ السلام ایسے پڑھتے تھے. مگر جب سنی بچہ بڑے ہو کے یہ دیکھتا ہے کہ سنیوں کے بھی کچھ امام ایسے ہیں جو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, امام مالک جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں, تو آل آف اے سڈن اس کو ایک ڈسوننس کریٹ ہوتی ہے. سائیکولوجیکل فنومینا ہے, اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں, کہ یہ تو میرے علاوہ بھی کوئی پرسپیکٹیو ہے جو کہ صحیح کہا جا رہا ہے, اس کو صحیح مانتے ہیں میرے اکابرین جو ہیں. تو پھر کیسے یہ موازنہ کیا جائے, انالیسس کیسے کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کہاں پہ جا کے صحیح ہے کہاں پہ غلط ہے. تو جیسے ہی آپ تھوڑی سی بھی کتابیں کھولتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے نا وہ کنفیوژن کا آتا ہے. اس کو جو پار کر لیتا ہے وہ پھر کہیں جا کے انٹلیکچوئلزم کے کسی ایک پیڈسٹل کے اوپر قدم رکھتا ہے. پھر اس کو پھر آہستہ آہستہ کر کے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے. عمومی طور پہ دنیا کو جو لوگ دیکھتے ہیں, چاہے وہ اسرائیل میں پیدا ہوں یا جرمنی میں پیدا ہوں, اور جس طریقے کا تواتر چلا آ رہا ہے وہی صحیح ہے, اس کے علاوہ سارا کچھ ہی غلط ہے. اس بیس کے اوپر ہی دنیا کو وہ عام انسان دیکھتے ہیں. سو یہ تو سب سے پہلے مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے, دا فرسٹ مینٹل رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ میرے تک جو بھی بات پہنچی ہے, ایک تو میں نے وہ کانشیس تھنکنگ کے تھرو اس کو پوری طریقے سے جو ہے نا وہ I have actually monitored it and I have analyzed, اس کو کھوج کے اس کی ساری کاٹ شانٹ کر کے میں نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ صحیح بات بتائی گئی ہے مجھے میرے بڑوں کی طرف سے, اور اس کے پیچھے کیا ریفرنس کہاں سے آ رہے ہیں, وہ سوچ کس کی تھی, اس سوچ نے کس طریقے سے پذیرائی حاصل کی تھی اپنے دور میں, اس کا ریفرنس نبی علیہ السلام تک کیسے لے کے جاتے ہیں. کیا پروف ہے کہ میرے والد صاحب یا میرے علماء کی سوچ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سوچ ہی ہے. I mean, this is something which a regular Muslim actually has to think about, ورنہ تو کوئی کام نہیں ہونے والا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی کیا سوچ ہے کہ جس کی بنا پہ ایک لبرل بھی اپنے آپ کو نبی علیہ السلام اور قرآن سے ہی اٹیچ کر لیتا ہے اور ایگزیکٹ الٹ بات کرتا ہے. کنزرویٹیو بھی وہی بات کرتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام اور اللہ کی کتاب سے ڈائریکٹ ریفرنس لے رہا ہوں, اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کی الٹ بات کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ فار ایگزامپل, خیر اس طرح کے تو ہزار معاملات ہیں کہ کر کے میں چلتا ہوں, مگر اتنے عمومی مسائل ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ پردہ کرے گی کہ نہیں کرے گی, پردہ کہاں سے کہاں تک ہوگا, جسم کا کون سا حصہ کور ہوگا کون سا نہیں ہوگا, اور آل آف اے سڈن یو اسٹارٹ ٹو پٹ ڈگری. اور کنزرویٹیو مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ڈگری دینا شروع کرتا ہے کہ 10 میں سے 9 جو ہے نا اسکیل پہ وہ لبرل ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے خالی منہ جو ہے نا وہ کور کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں منہ کے علاوہ بھی جو بھی معاملہ کسی نے بھی بتایا ہے کہ صرف اور صرف عورت کا ستر بھی ویسا ہی جیسے آدمی کا ستر ہے ود ایکسیپشن اور فیو ادر باڈی پارٹس, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو 10 آؤٹ آف 10 لبرل ہے, یا پھر یہ گریڈنگ اس کی کم سے کم یہ زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں ایگزامپل لے رہا ہوں پردے کے اوپر. بالکل ووٹنگ رائٹس
ह्यूमन बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर, औरतों के वोट डालने के ऊपर, औरतों की गवाही के ऊपर, सो ऑन सो फोर्थ। मुस्लिम्स आपस में इस डिसोनेंस में रहते हैं, और लिबरल्स जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कंजर्वेटिव दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई करें तो आपको थोड़ी सी, ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री में बेशक मत जाएं, 200-300 साल पहले ही चले जाए, तो आपको पता चलेगा कि यूरोप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसी तकाबली जायज़े में गुजरा। एक 18 से 25 साल का जो लड़का और लड़की थे, वो दूसरे सोच के, लिबरल सोच के 18 से 25 साल के लड़कों में आपस में यही सोच की जंगें शुरू हो चुकी थी। वो भी उस वक्त के चर्च, उस वक्त के स्कॉलर्स को देखते होते थे, और फिर पता चलता था कि एक नया फ़लसफ़ा आया है, और उन्होंने बताया कि यार चर्च सही साबित कर देता हूँ, ये बात किताब बाइबल से ही साबित कर देता हूँ। ये लड़ाइयाँ हर दौर में चलती रही हैं, हर मज़हब के पैरोकारों के साथ। अभी मैंने आपसे कहा ना, मैं ग्लोबल लैंडस्केप इस सेशन में तो कवर नहीं कर सकूँगा, मगर मुस्लिम लैंडस्केप कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो हुआ क्या फिर, मुस्लिम भी इस्लाम का जो सोच का अदवार है इस्लामी तहजीब का, वो भी तकरीबन ऐसे ही मामला से गुजरा। फिर जब सहाबा के बाद ताबईन का दौर आया, ताबईन के बाद फिर regular people who were getting farther and farther away from the Prophet ﷺ in time, और उस वक्त तो ये प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो ज़्यादातर चीज़ें तो पब्लिश भी नहीं होती थी, तो खाली एक दूसरे से सीख के आगे चलती थी बात। तो ये गैप आना शुरू हो गया था एक आम बंदे के, सोचने वाले के जहन में, कि क्या गारंटी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही मतलब लिया था कुरान की आयत जो आपने ले लिया, वेयर इज़ द प्रूफ। और फिर उसके बाद इस खोज की लड़ाई शुरू हो गई कि फिर हदीस जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से जो कि डायरेक्ट आ रही है उस कुरान की आयत के बारे में, या किसी एक का हराम हलाल के बारे में, या कुड बी एनीथिंग, वो फिर किस तरीके से इन लोगों ने चेक की है, जो कि पुराने उलमा कराम गुजरे। अब अमूमी तौर पे जो कंजर्वेटिव मुस्लिम है, जो ट्रेडिशनलिस्ट है, एक्चुअली उसको छोड़ें कंजर्वेटिव को, जो ट्रेडिशनलिस्ट है वो जो है ना, वो ये बात जो है वो by himself खुद नहीं, they don't really dig it out themselves, even though ये उन्हीं के फायदे की बात थी कि वो खुद भी उतने ही well versed हों in the way hadith is carried forth till today। और जितनी मेहनत हदीस के ऊपर हुई है टेक्निकली किसी और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दुनिया में नहीं हुई, to how to actually make sure that कोई किसी भी किस्म का कोई ग्रे मैटर ना रहे इसके अंदर, कि उसका मतन ठीक हो, the context through which it is coming should be मैचिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिलॉसफी दैट कुरान इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। और जब फिलॉसफी मैच हो रही है तो उसके बाद फिर उसकी रेफरेंसिंग ठीक हो कि जिन्होंने कहा था वो वाकई उसी दौर के थे, उन्होंने वाकई आपस में मिले हुए थे, जब मिले हुए थे तो उसके बाद और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने यही बात की, एंड सो ऑन सो फोर्थ करते करते इसकी सनद के पूरे चैप्टर्स तैयार होना शुरू हुए, और जर्नल्स तैयार हो गए। And the traditionalists have a lot of very strong case coming into the fact कि यार हमें जो मतलब पता चलता है ना हदीस का वो सही है, वो यही है जो हम आपसे कह रहे हैं। और देन द अपोजिंग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि ज़रूरी है कि ट्रेडिशनलिस्ट को भी पता हो कि भाई अगला बंदा मुसलमान है, अच्छी नीयत से अपने काम करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अल्लाह ताला को उतना ही पसंद करता है, नबी अलैहिस्सलाम को उतना ही जो है ना वो चाहने वाला है, और जन्नत में जाने का शौकीन है। मुसलमान ही करता अपने आप को, मगर फिर भी एग्जैक्ट ऑपोजिट बात करता है कि नहीं इस हदीस में ये मतलब नहीं है, या ये हदीस जो है ना वो उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ चल रही है जो कि इस्लाम बताने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता है कि इस्लाम कौन सी सोच को तुम्हें अल्लाह ने डायरेक्ट बताया? ना दैट्स द क्वेश्चन दैट एवरी ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव आस्क्स द लिबरल्स कि तुम्हें डायरेक्ट वही आती है, वो सहाबा को नहीं समझ आई, उन ताबईन को नहीं समझ आई, तो तुम्हें समझ आ गई। एंड द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपको कैसे पता कि सहाबा को क्या बात समझ आई थी? आपको भी तो नॉन सहाबा के थ्रू ये बातें पहुंची हैं, लिख के सुन के ये वो। सो दिस लिटिल बैटल कम्स इनटू प्ले एवरी सिंगल सेंचुरी, एवरी अदर डेकेड नाउ, बिकॉज जिस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही। और फिर जो बाहर का आउट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का जो इस वक्त का पिलर क्रिएट हो चुका है उसको कहते हैं साइंस। उस साइंस के थ्रू हम चुके, पहले इतने एक्सपोज नहीं थे, अब तो कुछ मैसिवली एक्सपोज ना, बच्चा रिचर्ड डॉकिंस को, स्टीफन हॉकिंस को, बच्चा आइंस्टाइन को, न्यूटन को, ब्रायन ग्रीन्स को, द लिस्ट गोज ऑन। एवरी अदर ईयर अ न्यू साइंटिस्ट इज बिकमिंग अ सेलिब्रिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जब वो साइंस को इस तरीके से देखते हैं तो इतना बड़ा प्रेशर
میکنزم کریٹ ہو جاتا ہے ایک مسلمان کے پاس, اسپیشلی ایک ٹریڈیشنلسٹ مسلم کے اوپر, کہ سائنس کچھ اور بتانا کی کوشش کر رہی ہے, کہیں اور لے کے جا رہی ہے سوچ کو, اور ٹریڈیشنل اسلام جو ہے نا وہ باقاعدہ اپنی دیوار بھی کھڑی کر رہا ہے اور لائن ڈرا کر رہا ہے کئی جگہوں پہ, تو ایگزیکٹ اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر بات آ جاتی ہے. Now, this is where the bigger problem starts to arise, and a lot of Muslims start to get confused, and not just confused, they start to question, not just question, but rebel against the very core of the religion that they're actually brought up on. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ اور ایک اسلامک سائنٹالوجی کہتے ہیں اس کو, اسلامک سائنٹالوجی زیادہ پراپاگیٹ ہو گئی, اور بچہ اس وقت جو ہے نا وہ ایک کوشچن مارک لے کے باہر نکلتا ہے, بیکاز کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کا دورہ کیا ہوتا ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دورہ حدیث چیز کیا ہے, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا اسمار و جال کیا ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ تابعین اور تابعین میں فرق کیا ہے اگر جب حدیث نریٹ کی جاتی ہے. They do not know anything except the fact that they have heard a lot about what's going on about in Islamic, the thought process going on, اور اس کے تھرو رولنگس کیا نکالی جا رہی ہیں, حد کیا نافذ کی جا رہی ہے کسی ایک چیز کے اوپر, اور سائنس کیا کہہ رہی ہے. And this is why you're going to find bigger clusters and then smaller clusters in every single debate. In the traditionalist Muslims as well, liberals کا پورشن اور ٹریڈیشنلزم کا پورشن جو ہے نا وہ ہر ڈیبیٹ کے اندر آپ کو ملے گا, چاہے وہ LGBT کی ڈیبیٹ ہو, فیمنزم کی ڈیبیٹ ہو, چاہے وہ عورت کی گواہی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو, پردے کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو, نکاح کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو, انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ڈیبیٹ ہو, انشورنس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, یو نیم اٹ, اینی اینڈ ایوری کیٹیگری یو ول فائنڈ 2 different flavors of Muslims, and they will have a pure Islamic label on their forehead, but they will be propagating for as well on that issue, which is coming from a non-Islamic landscape or the realm, which is the West or wherever it comes from.